بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، ایف ٹی ایل اور بفر زون سے پاک پلاٹس اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنز پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 where life comes alive۔ یمن کے حوثیوں کو بائبل کے 10 پلیگ جیسے حالات سے دوچار کر دیں گے، اسرائیلی وزیر نے دی سخت دھمکی۔ حوثی فوج نے اسرائیل پر حملے جاری رکھنے کا کیا اعلان، کہا بعض مسلم حکومتوں کا جارحیت میں گٹھ جوڑ ہے۔ غزہ میں 37 فلسطینی جاں بحق، بھوک سے مزید 3 کی موت، مصالحت کاروں نے کہا نئی جنگ بندی تجویز پر کام ہو رہا ہے۔ پاکستان اور چائنا نے سی پیک پروجیکٹ کے دوسرے مرحلے سے کیا اتفاق، شہباز شریف کی وزیر اعظم لی کیانگ سے ملاقات۔ افغان زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد 2200 ہو گئی، چٹانیں کھسکنے سے امدادی سرگرمیوں میں مشکلیں۔ مغربی لیڈرز اور زیلنسکی کی پیرس میں میٹنگ، امن سمجھوتے کے لیے سیکیورٹی ضمانتوں پر غور۔ ٹرمپ نے ٹیرف کے خلاف عدالت کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں کیا چیلنج، کہا یوکرین جنگ جاری رہنے کے لیے انڈیا ذمہ دار ہے۔ جی ایس ٹی ڈھانچے میں تبدیلیوں سے کاروباری اور عوام دونوں خوش، کیا امریکی ٹیرف کے اثرات سے نمٹا جا سکے گا؟ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے دھمکی دی ہے کہ یمن کے حوثیوں کو بائبل کے 10 پلیگ جیسی صورتحال سے دوچار کر دیں گے۔ یہ دھمکی ایک ایسے وقت دی گئی جب حوثیوں نے ایک دن پہلے اسرائیل کے خلاف کئی میزائل حملے کیے۔ بائبل کے 10 پلیگ ایجپٹ میں فرعون پر خدا کی طرف سے نازل ہونے والے 10 عذابوں کو کہتے ہیں، جن میں پانی کا خون میں تبدیل ہونا اور دوسری بلائیں شامل ہے۔ اسرائیل کارٹز نے ایکس پر لکھا کہ حوثی پھر یمن میں میزائل فائر کر رہے ہیں۔ یمن پر اندھیرے کا عذاب، پہلے بچے کی موت کا عذاب، ہر طرح کا عذاب نازل کیا جائے گا، جیسا کہ فرعون کو بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کی خاطر بھیجا گیا تھا۔ اس سے پہلے اسرائیلی فوج نے کہا کہ یمن سے چھوڑا گیا ایک میزائل مار گرایا گیا اور 2 میزائلوں کو روکا گیا۔ ایران کی مدد رکھنے والے حوثیوں نے کہا کہ وہ اسرائیل پر اپنے حملے تیز کریں گے۔ حال ہی میں اسرائیل نے یمن کے حوثی وزیر اعظم احمد غالب اور بعض دوسرے وزیروں کو ایک حملے میں ہلاک کیا تھا۔ یمن کے حوثیوں نے ریڈ سی میں ایک اور میزائل حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، جس میں اسرائیل کے ایک آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا۔ حوثی اکتوبر 2023 میں غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے ہی مسلسل وقفے سے اسرائیل میں حملے کر رہے ہیں، یا پھر ریڈ سی اور خلیج عدن میں اسرائیلی جہازوں اور اسرائیلی مفادات کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ یمنی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے کہا کہ بیلسٹک میزائل کے ذریعے بین گورین ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ یحییٰ سری نے عرب اور اسلامی حکومتوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ وہ بے عملی کا مظاہرہ کر رہی ہیں اور ان میں سے بعض اسرائیلی جارحیت میں گٹھ جوڑ کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کی تکلیفوں کی صورت میں تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے، فرض ہے کہ وہ قدم اٹھائیں۔ یحییٰ سری نے کہا کہ حیفا میں بھی ڈرون حملہ کیا گیا اور اس کے نتیجے حاصل کیے گئے۔
اسرائیل نے غازہ میں بربریت تیز کر دی اور کئی خاندانوں کو مٹایا جا رہا ہے۔ جمعرات کو کم سے کم 37 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ غازہ جنگ کے 699 دن پورے ہو چکے ہیں۔ زیادہ تر ہلاکتیں غازہ سٹی میں ہوئی۔ اسرائیل نے جن مقامات کو نشانہ بنایا ان میں الزیتون، شجاعیہ، صبرا، تل الفلا، رفح، نصیرات، خان یونس اور دیر البلا شامل ہے۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد تقریباً 64,000 ہو گئی ہے۔ اسرائیل کی وزارت صحت نے بتایا کہ جمعرات کو مزید 3 فلسطینیوں کی بھوک سے موت ہو گئی۔ وزارت نے کہا کہ اب تک بھوک سے مرنے والوں کی تعداد 317 ہو گئی ہے، ان میں 131 بچے ہیں۔ ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ نئی جنگ بندی تجویز پر کام ہو رہا ہے۔ ایک مصالحت کار نے بتایا کہ امریکہ نے تمام ہوسٹیجز کی رہائی اور غازہ جنگ ختم کرنے کے لیے ایک تجویز پیش کی ہے۔ حماس اور واشنگٹن کے درمیان مصالحت کار کے طور پر کام کرنے والے بشارہ احمد نے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ وزیر اعظم نتن یاہو پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ اس سمجھوتے کو قبول کریں۔ العربیہ چینل سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ واشنگٹن نے اس سلسلے میں ایک تجویز بھیجی ہے۔ حماس نے ایک بیان میں کہا کہ وہ ایک ایسے سمجھوتے کے لیے تیار ہے جس میں قیدیوں کا تبادلہ ہو۔ حماس نے یہ بھی کہا کہ وہ غازہ کو چلانے کے لیے ایکسپرٹس کے ایک آزاد نیشنل ایڈمنسٹریشن کے لیے تیار ہے۔ دفتر وزیر اعظم نے تل ابیب میں کہا کہ اگر 5 چیزیں پوری کی جائیں تو جنگ ختم ہو سکتی ہیں۔ 5 شرطیں ہیں وہ، ان میں تمام ہوسٹیجز کی رہائی، حماس کو نہتہ کرنا، غازہ کو غیر فوجی زون بنانا، غازہ میں اسرائیل کا سیکیورٹی کنٹرول ہونا اور ایک دوسرا سول ایڈمنسٹریشن شامل ہے جس میں دہشت کا نظریہ شامل نہ ہو جو اسرائیل کے لیے خطرے کی وجہ بنے۔ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل میڈیا فورم پر کہا کہ حماس سے کہہ دو کہ وہ فوری ان تمام 20 ہوسٹیجز کو واپس بھیجے جو اس کی قید میں ہیں، اور ایسا ہوتے ہی حالات فوری بدل جائیں گے اور جنگ ختم ہو جائے گی۔ مصالحت کار نے کہا کہ اگر دونوں فریق بات چیت کے تعلق سے سنجیدہ ہیں تو 2 ہفتوں میں جنگ ختم ہو سکتی ہے۔ مصالحت کار نے یہ بھی کہا کہ پہلے سے کہیں زیادہ اچھے اشارے مل رہے ہیں۔ ایران نے کہا کہ وہ بات چیت یا جنگ سے نہیں ڈرتا۔ وزیر خارجہ عباس ارغچی نے کہا کہ تہران سفارتی کوششوں میں شامل ہونے سے انکار نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ واشنگٹن پر آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کر سکتا جو دغا بازی کی ایک تاریخ رکھتا ہے۔ ایرانی وزیر نے صدر مسعود پزشکیان کے چائنا دورے کے بعد ایک انٹرویو میں یہ بات کہی۔ کو پاکستان اور چائنا نے سی پیک پروجیکٹ کے دوسرے مرحلے اور نئے کوریڈورز بنانے سے اتفاق کیا ہے۔ سی پیک پروجیکٹ چائنا کی مشہور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا حصہ ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور چائنا کے وزیر اعظم لی کیانگ نے بیجنگ میں ملاقات کرتے ہوئے اس سلسلے میں بعض سمجھوتے کیے۔ دونوں لیڈرز نے ان سمجھوتوں پر خوشی کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے پاکستان کی علاقائی سالمیت، آزادی اور سماجی اور معاشی ترقی کی اٹوٹ تائید کے لیے چائنیز لیڈر اور چائنا کے عوام کا شکریہ ادا کیا۔ پرتگال میں ایک ریلوے کیبل پر حادثے میں کم سے کم 17 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ حادثہ دارالحکومت لزبن میں پیش آیا۔ 20 سے زیادہ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ زخمیوں میں پرتگال کے 4، جرمنی کے 2 اور اسپین کے 2 سویلینز شامل ہیں۔ ایک 3 سال کا بچہ بھی زخمی ہوا ہے۔ پولیس اس کمپنی کے عہدیداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے جو وہاں کا انتظام چلاتی ہے۔ جرمنی میں ایک کار پیدل چلنے والوں کے گروپ میں گھس پڑی جس سے کئی لوگ زخمی ہوئے۔ یہ حادثہ برلن میں پیش آیا۔ زخمیوں میں بچے بھی شامل ہیں۔ جرمن نیوز ایجنسی نے بتایا کہ یہ ایک حادثہ ہے۔ افغانستان میں زلزلے سے مرنے والوں کی تعداد 2200 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ریسکیو آپریشنز ابھی جاری ہیں لیکن چٹانیں کھسکنے کی وجہ سے مدد کی کوششوں میں مشکلیں پیش آ رہی ہیں۔ طالبان حکومت کے نائب ترجمان حمداللہ فطرت نے بتایا کہ کنار صوبے کے کئی ضلع بری طرح متاثر ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ شہیدوں کی تعداد 2205 اور زخمیوں کی تعداد 3640 ہو گئی ہے۔ افغانستان میں اتوار کو 6 شدت کا زلزلہ آیا تھا۔ کئی ملکوں کی طرف سے مدد پہنچ رہی ہے جن میں انڈیا بھی شامل ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی سپریم کورٹ میں ایک عدالت کے فیصلے کو چیلنج کیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ امریکی صدر کو غیر ملکی امپورٹس پر ٹیرف لگانے کا اختیار نہیں ہے۔ ٹرمپ نے انڈیا پر بڑے پیمانے پر ٹیرف لگانے کا بچاؤ کیا اور کہا کہ انڈیا یوکرین جنگ جاری رہنے کے لیے ذمہ دار ہے جو رشیا سے بڑے پیمانے پر تیل خرید رہا ہے۔ حال ہی میں امریکہ کی عدالت نے کہا تھا کہ ٹرمپ نے جو ٹیرف لگایا ہے ان میں سے زیادہ تر ٹیرف غیر قانونی ہے۔ اس فیصلے کو ٹرمپ نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ مغربی لیڈرز کی ایک میٹنگ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی کے ساتھ پیرس میں ہوئی جس میں رشیا کے ساتھ امن سمجھوتے کے لیے سیکیورٹی ضمانتوں کے بارے میں غور کیا گیا۔ یورپ، آسٹریلیا، کینیڈا اور جاپان کے لیڈرز کے علاوہ امریکہ کے نمائندے اسٹیو وٹکاف نے بھی اس میٹنگ میں حصہ لیا۔ فرانس، برطانیہ اور دوسرے ملکوں کے لیڈرز چاہتے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کوششوں کی تائید کے لیے راضی کیا جائے اور امریکہ کی فوجی مدد کا وعدہ حاصل کیا جائے۔ نیٹو چیف مارک روٹے نے کہا کہ یوکرین میں سپاہیوں کی تعیناتی کے بارے میں رشیا کا کوئی رول نہیں ہے۔ رشیا
रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक दिन पहले कहा था कि अगर अक्ल से काम लिया जाए तो यूक्रेन जंग ख़त्म करने का मौका है। एक ऐसे वक्त जब अमेरिका के टैरिफ से इंडिया की मईशत मुतासर हो रही है, मरकज़ी हुकूमत ने GST के ढांचे में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ की हैं। इन तब्दीलियों का मकसद अमरीकी टैरिफ के असरात से इंडिया की इकनॉमी को बचाना है। अब तमाम नज़रें इस बात पर लगी हुई है कि क्या वाकई जो अमेरिका के असरात हैं इस तरह के कदमों से उससे बचा जा सकता है। पहले GST के 5 स्लैब्स थे जिनमें 5%, 12%, 18% और 28% थे। अब सिर्फ 5 और 18% हैं। इसके अलावा एक स्लैब लग्जरी आइटम्स और सिगरेट और गुटखा जैसी चीज़ों पर भी 40% का रखा गया है, और इस स्लैब को जो सिगरेट और गुटखा वगैरह है उसे सिन टैक्स कहा गया है, यानी गुनाह का टैक्स कहा गया है। वज़ीर फ़ाइनेंस निर्मला सीतारमन ने GST काउंसिल की मीटिंग के बाद नए GST ढांचे की तफसीलात बताईं। इस रिफॉर्म में आम इस्तेमाल की चीज़ों पर टैक्स कम किया गया और लग्जरी आइटम्स पर टैक्स बढ़ाया गया। यह फैसला एक ऐसे वक्त किया गया जब 2 महीने बाद बिहार में असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस सुधार से आम लोगों की ज़िंदगियाँ आसान होंगी और कारोबार में सहूलत पैदा होगी। वज़ीर आज़म ने 15 अगस्त को लाल किले से तकरीर करते हुए GST के ढांचे में इस्लाहात या बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का इशारा दिया था। तिजारती गोशों की तरफ से और आवाम की तरफ से भी इन रिफॉर्म्स पर खुशी का इजहार किया गया। GST काउंसिल में मरकज़ी हुकूमत और रियासतों के नुमाइंदे शामिल होते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वॉन्ग ने मुंबई बंदरगाह पर एक टर्मिनल के फ़ेज़ 2 का इफ्तिताह किया। इस मौके पर महाराष्ट्र के चीफ से देवेंद्र फडणवीस और बंदरगाहों की मरकजी वजीर शांतनु ठाकुर मौजूद थे। इस मौके पर शांतनु ठाकुर ने कहा कि इससे कंटेनर्स की सलाहियतों और गुंजाइश में इजाफा होगा। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने दोनों प्राइम मिनिस्टर्स का शुक्रिया अदा किया। IIT मद्रास ने वजारत तालीम की रैंकिंग में मुसलसल 7वें साल पहला मकाम हासिल किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर दूसरे नंबर पर है। ये जॉइंट दूसरा नंबर है। मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने यह ऐलान किया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने, यानी जिसे JNU कहा जाता है, मुश्तरका तौर पर दूसरा मकाम हासिल किया। तीसरा और चौथा मकाम मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया ने हासिल किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी का हिंदू कॉलेज में टॉप पोजीशन पर रहा, जिसके बाद मिरांडा हाउस और हंसराज कॉलेज दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे। करोड़ीमल कॉलेज ने चौथा मकाम हासिल किया। सेंट स्टीफेंस कॉलेज 5वें नंबर पर रहा। हैदराबाद के अवाम 7 सितंबर को एक नादिर या रेयर मुकम्मल चांद गहन या ब्लड मून देख सकेंगे। चांद गहन रात 8:59 पर शुरू होगा। रेड मून का मरहला रात 11 बजे शुरू होगा और 12:22 तक जारी रहेगा। मुकम्मल चांद गहन रात 2:25 पर ख़त्म होगा। दिलचस्पी रखने वाले लोगों में इस ताल्लुक़ से काफ़ी जोश व खरोश देखा जा रहा है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। यमन के हूसियों को बाइबल के 10 प्लेग जैसे हालात से दो चार कर देंगे, इस्राएली वजीर ने दी सख्त धमकी। हूसी फौज ने इसराइल पर हमले जारी रखने का किया ऐलान। कहा बाज मुस्लिम हुकूमतों का जारहियत में गठजोड़ है। गाजा में 37 फलस्तीनी जाँ बहक, भूख से मजीद 3 की मौत। मुसालहतकारों ने कहा नई जंगबंदी तजवीज़ पर काम हो रहा है। पाकिस्तान और चाइना ने सीपेक प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले से किया इत्तेफाक। शहबाज शरीफ की वज़ीर आज़म ली केक्यांग से मुलाकात। अफगान ज़लज़ले में मरने वालों की तादाद 2200 हो गई। चट्टानें खिसकने से इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलें। मगरबी लीडर्स और ज़ेलेंस्की की पेरिस में मीटिंग। अमन समझौते के लिए सिक्योरिटी जमानतों पर गौर।
ٹرمپ نے ٹیرف کے خلاف عدالت کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں کیا چیلنج، کہا یوکرین جنگ جاری رہنے کے لیے انڈیا ذمہ دار ہے۔ جی ایس ٹی ڈھانچے میں تبدیلیوں سے کاروباری اور عوام دونوں خوش، کیا امریکی ٹیرف کے اثرات سے نمٹا جا سکے گا؟ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔